السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز اور میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ جانی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے فوج سے مذاکرات کرنے کی حامی بھر لی۔ کہتے ہیں فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ہم نے فوج پر الزامات نہیں تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے تشبیہ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا غیر قانونی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کا ہاتھ تھا اور سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان کا ہاتھ تھا۔ کرنے کی حامی بھر لی۔ کہتے ہیں فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ہم نے فوج پر الزامات نہیں تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے تشبیہ دے دی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا غیر قانونی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کا ہاتھ تھا اور سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ خان کا ہاتھ تھا۔